السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں اور مراد رسول ہیں، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، اس کے متعلق کچھ گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز یہ مجوسی تھا، یہ مسجد نبوی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات کرنا شروع کی تو اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو پہلی صف والوں کو تو پتہ چل گیا، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے ہوئے، انہوں نے امامت پوری کی، نماز پوری کی، اور وہ ملعون کچھ صحابہ کو بھی وار کر کے زخمی کر دیا، اور پھر اپنے آپ کو وہی تلوار مار کے اپنے آپ کو واصل جہنم کر دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا اور دودھ پیش کیا گیا۔ جب دودھ پیش کیا گیا تو دودھ پیا اور وہ آنتوں سے باہر آ گیا، اور اپنے بیٹے سے یہ پیغام دیا، کہا کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان کو جا کے کہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تدفین کی جگہ چاہتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی، لیکن اپنی ذات کے اوپر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی اور کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ آنکہ اپنے ابا جان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے، تو پھر فرمایا قربان جائیے احتیاط کس درجے کی ہے۔ پھر فرمایا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو وہاں دروازے کے سامنے کھڑا کرنا، اگر دوبارہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفنانا، وگرنہ عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ اور ہوا یوں ہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اور جب یہ حالت ہوئی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تو موت سے ڈر گیا؟ کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا، میں تو موت کے بعد آنے والے احوال سے ڈرا ہوں۔ یہ کون سی ہستی ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا اور میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا اعلیٰ قسم کا عالی شان ایک محل دیکھا، اور مجھے کہا گیا کہ یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا قریشی نوجوان میں ہی ہوں۔ میں جب داخل ہونے لگا تو مجھے کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ محل آپ کے غلام عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے جس محلے سے عمر رضی اللہ عنہ گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر میرے دو خلیفہ ہیں اور آسمانوں کے اوپر بھی میرے دو خلیفہ ہیں، یہ دونوں خلیفے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں میرے زمین کے اندر سفیر ہیں۔ اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا عمر فی الجنہ، عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ اور قرآن کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی منشا کے مطابق اتری، اور غزوہ بدر کے اندر جو ان کے قیدی تھے ان کے متعلق جو عمر رضی اللہ عنہ رائے دی تھی اللہ نے اسی کو پسند کیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ جب تہمت لگی تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا ھذا بہتان عظیم، تو قرآن نے وہی ان کی برات کے اندر الفاظ بولے۔ اور جب مقام ابراہیم کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور جو پردے کی آیات ہیں وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا. اور یہ یہود و نصارہ کا بھی کہنا ہے کہ اگر ایک اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ آ جائے. اور جس انصاف کے ساتھ انہوں نے اپنی حکمرانی کی، اور سب سے کم تنخواہ لینے والے حکمران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سال میں 1 جوڑا لیتے تھے. اور انصاف کس درجے کا، انہوں نے کتنی زیادہ ترقی کی اور اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح رات کو مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے اور عوام کی رعایت کے لیے پھرتے تھے. اس کو کہتے ہیں حقوق کی فکر کرنا. اور کہا کہ اگر مزدور کی تنخواہ جتنا میں لوں گا اگر اس کو کم پڑ گئی تو میں پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. تو یہ ان کی زندگیاں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کریں گے، ان کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی وہ برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر بھی حکومت دی، زمین کی بھی ان کی بات مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی بات مانتی تھی، پانی بھی ان کی بات مانتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے انعامات سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.